السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ مجھے اسی نمبر پہ میسج کر دیں۔ عزیز طلباء، are you listening؟ السلام علیکم۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الى درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا، داعین اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلباء، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 48 آپ کے سامنے موجود ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح کا سبق 48واں سبق ہے، اور ہم انشاءاللہ حسب معمول احادیث کے اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت عبارات و الفاظ کی قدر وضاحت کریں گے، اور اگر ضرورت محسوس ہوئی تو حدیث کی اسنادی حیثیت کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں عزیز طلباء آج کے سبق کے حوالے سے احادیث کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پہلی کون سی حدیث ہے، اور اس کا ٹاپک ہے 490 حدیث، کتے کے بچے ہوئے یا جھوٹے برتن کو پاک و صاف کرنے کا طریقہ۔ عن ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا شرب الکلب فی اناء احدکم، جب تم میں سے کوئی ایک، اذا شرب الکلب، جب کتا پی جائے، فی اناء احدکم، تمہارے کسی ایک کے برتن سے، فَلْيَغْسِلْهُ 7 مرات، تو اسے چاہیے کہ وہ 7 بار پانی سے دھوئے۔ متفق علیہ۔ وفی روایت لمسلم، امام مسلم رحمہ اللہ کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، طہور اناء احدکم، تم میں سے کسی ایک کے برتن کی طہارت یا پاکیزگی اس وقت ہوگی، اذا ولغ فی الکلب، جب اس میں کوئی کتا جو ہے وہ اس کے برتن کو چاٹ جائے یا لک جائے، ان یغسلہ 7 مرات، کہ اس کو 7 بار دھوئے، اولاہن بالتراب، پہلی بار مٹی کے ساتھ اس کو مانجے یا صاف کرے یا رگڑے۔ تو 6 بار ہوا دھونا، اور 7ویں پہلی بار وہ مٹی سے، اور پھر 6 بار بعد میں دھو لے اس کو۔ اور بعض روایات میں یہ ہے کہ 7 بار جو ہے وہ دھوئے، اور 1 بار مٹی کے ساتھ اس کو صاف کرے۔ جمہور اہل علم، اکثر اہل علم کا یہی مذہب ہے کہ کتا جس برتن میں کھائے یا پیے اسے 7 بار دھونا ہوگا، اور ان میں سے پہلی مرتبہ مٹی کے ساتھ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا حکم دوسری نجاستوں جیسا ہی ہے، کہ 3 بار مٹی کے بغیر دھوئے بس۔ تو امام صاحب رحمہ اللہ کے ہاں وہ صاف ہو جائے گا۔ اب یہ پتہ نہیں کہ ان کی دلیل کون سی ہے، یہ صحیح حدیث چھوڑ کر۔ آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ عزیز طلبہ، آپ سن رہے ہو؟ جی سر۔ آر یو لسننگ؟ ہاں جی سر۔ اوکے، میرے ساتھ رہیے۔ 491 حدیث، نجاست پر بکثرت پانی بہانے سے زمین پاک ہو جاتی ہے۔ وعن ہو، ہاں جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی یہ روایت ہے، قال، کہتے ہیں، قام اعرابی، ایک بدوی کھڑا ہوا،
فبال فی المسجد، تو اس نے مسجد نبوی، غالباً مسجد نبوی تھی، اس میں پیشاب کر دیا۔ فتناول الناس، تو لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ فرمایا، دعوہ، اس کو چھوڑ دو، وحریقوا علی بولہ، اور اس کے پیشاب پر پانی بہا دو، وحریقوا، اور بہا دو، علی بولہ، اس کے پیشاب کی جگہ پر، سجلا من مائن، ایک پانی کا ڈول، او ذنوبا من مائن، یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے سجلا من مائن یا ذنوبا من مائن، معنی ایک ہی ہے، راوی کو شک تھا اور اس نے دونوں الفاظ ذکر کر دیے۔ فَإِنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرِينَ، تو بے شک تم بھیجے گئے ہو آسانی کرنے والے، وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ، اور تم تنگی پیدا کرنے والے نہیں بھیجے گئے، تنگی کرنے والے بنا کر نہیں بھیجے گئے، آسانی کرنے والے بھیجے گئے ہو۔ یہ اس امت کا ترہ امتیاز ہے اور پیغمبر رحمت کا بھی۔ رواہ البخاری، اور اس امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ پیشاب کرتے ہوئے کسی کو روکنا درست عمل نہیں۔ وعن انس، یہ بھی وہی حدیث ہے تقریباً، پیچھے یہ ذرا قدرے تفصیل سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، بینما نحن فی المسجد، اس حال میں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، مع رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اذ جاء اعرابی، کہ ناگہاں ایک بدوی آئے، فقام یبول فی المسجد، وہ کھڑے ہو کر مسجد میں، فقام کھڑے ہوئے، یبول و پیشاب کرنے لگے، فی المسجد، مسجد میں، یعنی اس حد تک وہ اجڑ تھے اور اس حد تک وہ جاہل تھے، بدوی تھا، بدو، کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ فقال صحاب رسول اللہ مہ مہ، تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ انہوں نے کہا، رک جا رک جا، مہ مہ۔ فقال رسول اللہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن کر، لا تضرموہ، اسے مت ڈانٹو، دعوہ، اسے چھوڑ دو، اس کو جھڑکو مت، فترکوہ، تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، حتی بالا، یہاں تک کہ اس نے پورا پیشاب کیا، ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعاہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، فقال له، تو اسے فرمایا، ان هذه المساجد، بے شک یہ مسجدیں، لا تصلح لشیء من هذا البول، یہ درست نہیں، صحیح نہیں کسی بھی چیز کے لیے، من هذا البول والقدر، اس قسم کے پیشاب اور گندگی جیسی چیزوں کے لیے، ہاں جی، ان جیسی گندگی یعنی پیشاب اور گندگی جیسی چیزوں کے لیے یہ مسجدیں نہیں درست، نہ ہی بنائی گئی ہیں۔ انما ہی لذکر اللہ، یہ تو صرف اللہ کے ذکر کے لیے، والصلاۃ، اور نماز کے لیے، وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہیں، یا صحیح ہیں، درست ہیں۔ او کما قال رسول اللہ، یا جس طرح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ قال، تو راوی کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وامر رجلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو حکم فرمایا، من القوم، وہاں اکٹھے جو لوگ تھے قوم کے، ان میں سے، فجا بذلب من ماء، تو وہ شخص جو ہے آپ کے کہنے پر پانی کا ایک ڈول بھر لایا، فصنہ علیہ، تو اس نے اس پر وہ پیشاب کی جگہ پر بہا دیا، متفق علیہ، یہ حدیث بھی امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ دونوں نے روایت کی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ مہ مہ کا مطلب رک جا رک جا، حدیث میں الفاظ سجلن، ذنوبن اور ظلمن میں سے ہر ایک کا معنی پانی کا ڈول ہے۔ حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر کمال شفقت اور آسانی کا یہ اظہار ہے، ذکر ہے۔ پیشاب کو روکنے سے ایک تو جسمانی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، اور دوسرے اس کی نجاست جگہ جگہ پھیلنے کا خطرہ بھی لاحق ہوتا ہے۔
لہذا اگر کوئی شروع کر دے تو اس کو پیشاب کرنے دیا جائے۔ کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے تو نماز کے لیے اس کا کیسے ازالہ کرے؟ وان اسماء بنت ابی بکر، سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتی ہیں سألت امرأۃ رسول اللہ، کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، فقالت تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارائیتا ذرا رہنمائی فرمائیے، احدانا ہم میں سے کوئی ایک، اذا اصاب ثوبہا سر آواز نہیں آ رہی۔ جی عزیز طلبہ، آئیے اذان کے بعد دوبارہ اپنے پیریڈ کی جانب۔ حدیث ہم پڑھ رہے تھے سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کہتی ہیں قالت سالت امرات رسول اللہ، کہ ایک خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقالت تو کہنے لگی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارعیتا احدانا، کہ ذرا یہ تو رہنمائی فرمائیے، بتلا دیجئے کہ ہم میں سے کوئی ایک، اذا اصاب ثوبہ الدم من الحیضۃ، جب اس میں سے ہم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے، اذا اصاب ثوبہ الدم من الحیضۃ کیف تصنع، ہوتا ہے وہ پھر کیا کرے؟ فقال رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب ثوب احداکن الدم من الحیضۃ، جب تم میں سے کسی ایک کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے، من الحیض فلتقرصہ، اسے چاہیے کہ وہ کھرچے اس کو ناخن وغیرہ سے وہ کھرچ لے، ثم لتنضح بماء، پھر اسے چاہیے کہ وہ اس پر پانی بھی ڈالے، بہائے، چھٹے مارے پانی کے، ثم لتصلی فیہ، پھر اس میں وہ اپنا نماز ادا کر لے۔ متفق علیہ، تو یہ آسانی ہے خواتین کے لیے۔ حدیث میں الفاظ فلتقرصو کا مطلب ہے تو وہ عورت اسے ناخنوں سے کھرچ لے،
گیلے کپڑے میں نماز ادا کرنے کا جواز ہے۔ جی، آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ مرد کا بے وقت ضرورت عورت سے پس پردہ مسئلہ دریافت کرنے کا جواز۔ وان سلیمان بن یسار، سیدنا سلیمان بن یسار رحمہ اللہ سے یہ روایت ہے، قالت کہتے ہیں، سألت عائشہ تھا کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عن المنی، منی کے بارے میں، یصیب الثوبہ، جو کہ کپڑے کو لگ جائے، مرد کی منی۔ فقالت، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کنت اغسلہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں دھو لیا کرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے، ہاں جی، منی۔ فَيَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، تو آپ اسی حالت میں نماز کی طرف چلے جاتے، تشریف لے جاتے۔ وَآثَرُ الْغَسْلِ فِي ثَوْبِهِ، اس حال میں کہ دھونے کے اثرات جو ہیں وہ آپ کے کپڑے پر ہوتے تھے، یعنی کپڑا گیلا ہوتا تھا اسی طرح، تو آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ متفق علیہ۔ واضح حدیث۔ وعن الاسود وحمام، سیدنا اسود اور سیدنا حمام رحمہم اللہ دونوں جلیل القدر تابعی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، کہ انہوں نے یہ فرمایا، کنت افرق المنیہ، کہ میں کیا کیا کرتی تھی، میں منی کو کھرچ لیا کرتی تھی، من ثوب رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے۔ رواہ مسلم، انہیں سے امام مسلم نے روایت کیا ہے، یعنی جب خشک ہو جاتی، کپڑا اس وہاں سے اکڑ جاتا، تو میں اس کو کھرچ لیتی، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور آپ نماز پڑھ لیتے تھے۔ اسی طرح گزشتہ سے پیوستہ یہ حدیث جو ہے یہ بروایت القمہ والاسود، اسود سیدنا اسود رحمہ اللہ کے ساتھ سیدنا القمہ کی بھی روایت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نحوہ انہی الفاظ کے ساتھ ذکر ہوئی ہے، وفی، اور اس میں صرف الفاظ یہ ہیں، ثم یصلی فیہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں نماز بھی پڑھ لیتے، یعنی جس کو میں آپ کی منی کو کھرچ لیتی آپ کے کپڑے سے، تو آپ پھر اس میں نماز بھی پڑھ لیا کرتے۔ یہ ایک اور روایت میں اضافی الفاظ ہیں، اور یہی صحیح ہیں، اسی کے مطابق عمل ہے۔ شیر خوار بچے کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہے، جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے لیے۔ وان ام قیس بنت محصن، سیدہ ام قیس بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، انہا اتت بابن لہا صغیر، کہ وہ اپنے چھوٹے بچے کو لے کر آئی، اتت بابن لہا صغیر، لم یاکل الطعام، جو ابھی تک جس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، جس نے کھانا شروع نہیں کیا تھا، صرف دودھ پیتا تھا، الی رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی گود مبارک میں بٹھایا، فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے کیا کیا، آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، فنادحہ، تو اس پر چھٹے مارے پانی کے جہاں پیشاب تھا، ولم یغسلہ، اور آپ نے اسے دھویا نہیں۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے اور بالکل صحیح ہے، اور اسی پر ہی عمل ہے اہل علم کا۔ مردار کا چمڑا دباغت یعنی رنگنے سے پاک ہو جاتا ہے۔ مردار کا بھی چمڑا سکن ہو تو وہ جب رنگ لیا جائے، اس کی حیت وضاقت جو ہے بدل جائے، تو وہ بھی پاکیزگی کے حکم میں آ جاتا ہے، اس کو جیسے چاہو استعمال میں لے آؤ۔
وان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اذا دبغ الاحاب فقط طہورا، جب چمڑا رنگ دیا جائے تو تحقیق وہ پاک ہو گیا، تو وہ پاک ہو جاتا ہے، رواہ مسلم۔ دباغت سے مراد مردار کے چمڑے کو نجاست وغیرہ سے پاک کرنا ہے، جو کہ آفتاب کی دھوپ میں رکھ کر اور بعد ازاں سے رنگ دینے سے دی جاتی ہے۔ دباغت وہ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے لوگ جو ہیں چمڑے جو ہیں کھالوں کو بناتے ہیں، پھر جوتے بھی بناتے ہیں، کھالیں اور بھی چیزیں ان کے لیے جائے نماز تک بناتے ہیں، مشکیزیں بھی بناتے ہیں کہ اس کی اصل حیت ہی بدل جائے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک سوائے سور اور آدمی کے چمڑے کے ہر طرح کا چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک کتے کا چمڑا بھی پاک نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک چاند ایک اقوال ہیں، باقی سب پاک ہو جاتے ہیں۔ وعنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں تو صدق علی مولات لمیمونۃ، سیدہ میمونہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کو صدقہ دی گئی بشاتن، ایک بکری صدقہ کے طور پہ، تو صدق علی مولات، میمونہ رضی اللہ عنہا کی جو لونڈی تھی، علی مولات لمیمونۃ، ان کو دی گئی صدقہ کے طور پر ایک بکری بشاتن، فماتت، تو وہ مر گئی، فمر بها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، فقال، تو آپ نے فرمایا، ہلا اخذتم احابہا، کہ تم نے کیوں نہ اس کے چمڑے کو پکڑ لیا یا لے لیا یا اس سے فائدہ اٹھایا، فتبغتموہ، کہ تم اس کو رنگ لیتے، فانتفعتم بہی، تو پھر تم اس سے فائدہ اٹھا لیتے، تو تم نے اس کو اس بکری سمیت پھینک دیا ہے۔ فقالو، تو انہوں نے آگے سے بات کہی کہ انا میتتن، کہ اے اللہ کے رسول وہ تو مردار تھی۔ فقال، آپ نے فرمایا، انما حرم اکلھا، اگر وہ مردار تھی تو اس کا کھانا حرام تھا، حرام کیا گیا ہے اس کا کھانا، صرف اس کا چمڑا جو ہے وہ اپنا کھایا نہیں جائے گا، اس سے انتفاع کرنا جائز ہے، فائدہ اٹھانا رنگ کر، اس کی حیت بدل کر، متفق علیہ۔ دباغت زدہ چمڑے کو بطور کھانے اور پینے کے برتن کے بھی استعمال کرنا جائز ہے، یعنی کوئی مشکیزہ بنا لے یا کوئی برتن جس میں رکھ کر آدمی کھانے کی چیزیں پینے کی جو ہے وہ استعمال کر لے۔ وان سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ سعودہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، جو کہ زوج النبی، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین ہیں، قالت، کہتی ہیں، ماتت لنا شاتن، ہماری ایک بکری تھی وہ مر گئی، فدبغنا مسکہا، تو ہم نے اس کے چمڑے کو رنگ لیا، ثم ما زلنا ننبذ فیہ، پھر ہم ہمیشہ اس میں نبیذ تیار کرتے رہے، نبیذ تیار کرنا، ننبذو، نبیذ، جو کہ کھجور کا پانی ہوتا ہے، حتیٰ سارا شنن، یہاں تک کہ وہ پرانی ہو گئی، پرانی ہوگی تو ہم نے پھر اسے استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو نبی سے مراد کھجور کا پانی، حدیث کے الفاظ انڈر لائن کیجئے، حتیٰ سارا شنن کا معنی ہے یہاں تک کہ وہ مشک بوسیدہ ہو گئی۔ تو میرے ساتھ رہیے گا عزیز طلبہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ یہ تھوڑی سی ایک دو حدیثیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اور آئندہ شاید ہمارا ٹائم بھی کچھ چینج ہو جائے گا۔ ون لبابہ بنت الحارث سے، سیدہ لبابہ بنت حارث، سیدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، کان الحسین بن علی، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فی حجر رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے، فبال علی ثوبہ، تو انہوں نے آپ کے کپڑے پر پیشاب کر دیا، آپ کے لاڈلے نواسے نے، سبحان اللہ، فقلت، تو میں نے کہا، البس ثوبا، تو میں نے کہا، یعنی لبابہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، اللہ کے رسول
اور کپڑا پہن لیجئے، وَآتِنِي اِزَارَکَ، اور اپنی جو چادر ہے یا تہبند جو کہ باندھا ہوا تھا آپ نے، وہ مجھے دے دیجئے، حتیٰ اغسلہ، یہاں تک کہ میں اس کو دھو ڈالوں۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، انما یغسل من بول الانثی، دھویا تو صرف بچی کے پیشاب سے جاتا ہے، بچی کے پیشاب سے دھویا جاتا ہے۔ وَيُنْزَحُ من بول الذکر، اور بچے کا جو پیشاب ہے، جو شیر خوار ہو، کھانا اس نے شروع نہ کیا ہو، تو اس پر پانی کے چھٹے مارے جاتے ہیں۔ وَيُنْزَحُ مِنْ بَوْلِ الذَّكَرِ، تو خاص طور پر جو خواتین مائیں ہیں وہ اس بارے میں یہ اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں، یہ آسانی ہے شریعت طاہرہ کی طرف سے، لیکن اگر کوئی دھو لیتا ہے دونوں، بچی کا بھی بچے کا بھی، تو اچھی بات ہے۔ رواہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ، امام احمد، امام ابو داود، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے یہ حدیث ذکر کی ہے اپنی کتب حدیث میں، اور یہ حدیث صحیح بھی ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ اس حدیث کا ذکر، کیونکہ مسئلے کے موضوع کے اعتبار سے، وفی روایت لابی داود والنسائی، اور امام ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ دونوں کی روایت میں یا یہ ہے کہ امام ابو داود کی روایت میں بھی یہی الفاظ ہیں جو اوپر ذکر ہوئے ہیں، اور امام نسائی کی جو سنن نسائی ہے اس میں عن ابی السمح، ابو سمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، اور اس میں یہ الفاظ ہیں، قال، آپ نے فرمایا، یغسل من بول الجاریۃ، کہ بچی کا، لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ دھویا جاتا ہے، وَيُرَشُّ مِن بول الغلام، اور لڑکے یعنی بچے کا جو پیشاب ہے اس سے پانی کے چھٹے مارے جاتے ہیں۔ تو معنی وہی ہے جو پہلی حدیث میں آیا ہے اوپر والی، اور گزشتہ سے پیوستہ یہ جو حدیث ہے اس کا بھی مفہوم بالکل وہی ہے، جبکہ الفاظ میں قدر اختلاف ہے، اور یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، اور اسی پر ہی عمل ہے۔ اچھا جی، تو آج کے اس سبق کے حوالے سے عزیز طلبہ بس اتنی احادیث تھیں جو ہم نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے مطالعہ کر لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ کہا ہے، سنا ہے، اس پر عمل کی توفیق کامل عطا فرمائے، اور منوان یہ جو مسائل ہیں، یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اللہ پاک ان پہ ثابت قدم رکھے، سمجھ کر ان کو آگے بھی ہمیں کنوے کرنے کی توفیق دے، تاکہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ تو ان میں یہ جو حدیثیں، چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہیں حدیث کے، وہ آپ زبانی بھی یاد کر لیا کریں، تاکہ آپ بطور سند کے اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے اہل خانہ کو آپ سنا سکیں۔ اوکے جی، انشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اسی پر ہم اپنے آج کے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔